اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمامی طلبہ سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 1 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے اور آج آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ معمول کے مطابق مجھے یقین ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی کتابوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اور کتاب کے سبق اور اس کی عبارت کی قرأت کر رہے ہوں گے، عبارت خوانی کر رہے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے۔ اور یہ بھی توقع ہے آپ تمام بچوں سے کہ آپ خالص الخیال ہونے کی بنیاد پر آپ اپنے سبق کا اعادہ بھی اور تکرار بھی کرتے ہوں گے۔ کل تک جو آپ نے سبق پڑھا تھا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس کا آغاز انہوں نے کیا تھا ان چیزوں سے جو چیزیں غسل کو واجب کرنے والی یا غسل کو توڑ دینے والی ہیں، اور اس میں پہلی چیز جو وضو کو واجب کرنے والی تھی اس کا بیان مصنف نے فرمایا کہ منی کا اترنا ہے، ایسی منی کا جو دفق اور شہوت والی ہو، اچھلتے کودتے اور شہوت کے ساتھ نازل ہو۔ آج بتا رہے ہیں، اور یہاں تک بحث ہو چکی تھی، آج بحث یہ چل رہی کہ شہوت جو پائی جائے یہ کب پائی جائے۔ تو مصنف فرماتے ہیں شہوت پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عند الانفصال شہوت پائی جائے۔ عند الانفصال یعنی منی جب اپنے مفر اور مقر سے چل پڑے، جیسے ہی اپنے مقر اور ٹھکانے سے چلے اسی وقت شہوت پائے جانا ضروری ہے۔ اس وقت شہوت کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ امام اعظم اور امام محمد کا مسلک ہے۔ یعنی اپنے موضع اور اپنے مقام سے منی جب جدا ہو وہیں پر شہوت پائی جائے، یہ ہے مطلب عند الانفصال کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منی کا مقر کون سی جگہ ہے، یا منی کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوتا ہے، اس کا موضع و مقام کہاں ہے۔ تو فرماتے ہیں اس کا موضع و مقام جو ہے مرد کے اندر پیٹھ ہوتا ہے، اور عورتوں کے اندر جو منی کا مقام اور محل ہوتا ہے وہ سینے کی ہڈیاں ہوتی ہیں یا پسلیاں ہوتی ہیں، یعنی چھاتی کے نیچے والی جو ہڈیاں ہیں وہاں پر شہوت کا مقام ہوتا ہے۔ تو جب شہوت پائی جائے تو کب پائی جائے کہ جب مرد کی پیٹھ سے منی چلے اور عورت کے سینے والی ہڈیوں سے جدا ہو
اسی وقت جو ہے شہوت پانی چاہیے. تو شہوت مقید ہے نا عند الانفصال سے، دفق نہیں. دفق تو مقید ہوتا ہے وقت خروج سے، یعنی اچھل کود جو پائی جاتی ہے وہ منی کے نکلتے وقت پائی جاتی ہے، اور شہوت جو پائی جاتی ہے انفصال کے وقت پائی جاتی ہے. تو امام اعظم کے ہاں شرط ہے کہ عند الخروج بھلے یعنی دفق اور شہوت نہ پائی جائے، مگر عند الانفصال جب وہ ٹھکانے سے چل رہی ہے تو اس وقت اس کا شہوت کے ساتھ ہونا بے حد ضروری ہے. جب آپ نے اتنا سمجھ لیا تو اب کہتے ہیں اسی پر مسئلے کی تفریح ہو جائے گی. اب شارح فرماتے ہیں حتی لو انزل بلا شہوت، یہاں تک کہ اگر کسی نے انزال کیا اپنی منی کا بلا شہوت، بغیر کسی شہوت کے، لا یجب الغسل، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا. ان کے ہاں مسلک ہے عندنا، ہمارے ہاں یعنی احناف کے ہاں اس وقت غسل واجب نہیں ہوگا. لیکن امام شافعی پڑھتے ہیں خلافاً للشافعی، اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے کہ ان کے ہاں جناب والا غسل واجب ہو جائے گا. تو خلافاً للشافعی سے شارح علیہ الرحمہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ غسل جو ہے آپ کا کہنا کہ واجب نہیں ہوگا، ایسی صورت میں ہم نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ غسل ایسی صورت میں مطلقاً خروج منی سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ بغیر کسی شہوت کے ہو. یعنی امام اعظم کے ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں جو ہے اگر بغیر شہوت کے منی کا نزول ہو جاتا ہے تو غسل نہیں واجب ہوگا، غسل نہیں ٹوٹے گا، ہے نا. لیکن امام شافعی فرماتے نہیں صاحب، غسل واجب ہو جائے گا مطلقاً خروج منی سے، صرف اور صرف خروج منی سے غسل واجب ہو جاتا ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ حدیث جو ہے مطلق وارد ہے. اب وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آیا ہے الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، یعنی غسل جو ہے منی سے واجب ہوتا ہے، یعنی غسل واجب ہو جاتا ہے منی سے نکلنے. یہ حدیث انہوں نے پیش کیا ہے جو حدیث کو، تو اس کو غالباً مسلم اور احمد نے بھی اس کو بیان کیا ہے. تو یہ تو دلیل ہو گئی امام شافعی کی کہ ان کے ہاں حدیث مطلق وارد ہے الماء من الماء، لہذا یہاں پر چاہے وہ شہوت کے ساتھ نکلے یا بلا کسی شہوت کے نکلے، چاہے عند الانفصال نکلے یا عند الخروج نکلے، مطلقاً بغیر کسی امر زائد کو بڑھائے ہوئے یہاں پر غسل واجب ہو جائے گا. لیکن امام اعظم فرماتے ہیں نہیں صاحب، غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ شہوت کے ساتھ عند الانفصال منی کا اخراج نہ ہو. دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں حدیث مبارکہ میں آیا ہے، امام اعظم دلیل پیش کرتے ہیں اذا فضحت الماء فاغتسل، اذا فضحت الماء فاغتسل، جب پانی اچھال کھائے تو غسل کر لیا کرو. یہ حدیث دراصل انہوں نے پیش کی ہے ابو داؤد سے، اور امام احمد کی بھی روایت ہے. تو فرماتے ہیں کہ فضاحہ جو ہے اس کو تو ایک حدیث میں بیان کیا. ایک دوسری حدیث ہے جو امام احمد کی روایت میں ہے کہ اذا خزفت الماء فاغتسل، تو خزف اور فضح یہ دو لفظ کا استعمال ہے دو حدیثوں میں. تو
حذف و خذف ہو یا فضا ہو، یہ دونوں کو دونوں امام اعظم فرماتے ہیں کہ ایسے الفاظ ہیں کہ بغیر اس کے معنی میں بغیر دفق اور شہوت کے کوئی مفہوم نہیں پایا جاتا. یعنی فضح کا معنی بھی کریں گے تو دفق اور شہوت کا معنی پایا جائے گا کہ جب کبھی پانی اچھال کھائے اور شہوت میں آئے. اب ایسے ہی خذفت کا معنی کریں گے، اذا خذفت الماء، جب پانی جو ہے اچھال کھائے اور شہوت کے ساتھ آئے. تو دونوں کا معنی تقریباً کہتے ہیں اس میں ضروری ہے کہ شہوت اور دفق اچھال پایا جائے. جب دفق اور اچھال پایا جائے گا تو کہتے ہیں کہ صاحب ظاہر ہے کہ یہاں پر شہوت کا پایا جانا ضروری ہے منی کے خروج کے لیے، تبھی غسل واجب ہوگا. کیونکہ حدیث نے کہا اذا فضحت الماء فاغتسل و اذا خذفت الماء فاغتسل، جب پانی اچھل کر آئے، پھوٹ کر آئے، شہوت کے ساتھ آئے، تبھی غسل کیا کرو، ورنہ نہیں. وہاں نزول کی بات نہیں کی ہے. یہ غرض کے امام اعظم کے ہاں فرماتے ہیں کہ لو انزل بلا شہوت لا یجب الغسل، اگر کسی نے بلا کسی شہوت کے منی کا انزال کیا تو اس پر واجب نہ ہوگا غسل. عندنا ہمارے یہاں خلافاً للشافعی، امام شافعی کے ہاں غسل واجب ہو جائے گا. بات جہاں تک آئی. ثم الشہوۃ شرط وقت الانفصال، پھر اس کے بعد امام اعظم فرماتے ہیں کہ منی اپنے ٹھکانے سے جب نکلے اسی وقت شرط ہے کہ وہاں پر شہوت پائی جائے، نہ کہ ذکر کے سرے سے احلیل سے نکلنے کے وقت شہوت کا پایا جانا ضروری ہے. شہوت کا پایا جانا ضروری ہے عند الانفصال، نہ کہ عند الخروج. ہے کہ نہیں؟ یہ امام اعظم اور امام محمد اس میں ساتھ ہیں، دونوں کا اتفاق ہے. امام اعظم اور امام محمد عند ابی حنیفہ و محمد، امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں، امام محمد کے ہاں. تو انہوں نے شہوت کو وقت الانفصال یعنی کہ جدائی کے وقت کیوں کہا؟ کہتے ہیں سب کا اتفاق اس بات پر کہ غسل واجب نہیں ہوتا مگر جب تک کہ منی ذکر سے نہ نکل جائے. لیکن یہ نکلنا صرف وہاں سے جدا ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے اپنے مقر سے، بلکہ وہاں پر شہوت کا جو ہے پایا جانا خروج کے لیے ضروری ہے. تو شہوت کا پایا جانا امام ابو یوسف کے ہاں کیا ہے اور امام اعظم اور امام محمد کے ہاں کیا ہے؟ تو امام ابو یوسف کے ہاں یہ کہ شرط ہے کہ غسل کے وجوب کے لیے کہ اس کا دار و مدار جدائی کے وقت اور خروج کے وقت دونوں ہی وقت شرط پائی جائے اور شہوت پائی جائے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ شہوت کا پایا جانا انفصال کے وقت اتفاقی ہے. اسی طرح نکلتے وقت یعنی خروج کے وقت بھی اتفاقی ہے. لیکن جب شہوت عند الانفصال پائی جائے تو کہتے ہیں صاحب یہاں پر غسل ٹوٹ جائے گا، غسل واجب ہو جائے گا. یہی ہے، اسی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ وقت خروج کہتے شرط ہے وقت انفصال میں امام اعظم کے ہاں، امام محمد کے ہاں، وہ وقت الخروج، اور امام ابو یوسف کے ہاں جو ہے نکلتے وقت، چاہے جدائی ہوتے وقت، انفصال کے وقت شہوت ہو چاہے نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی بحث نہیں. جس وقت ذکر سے منی نکل رہی ہے اس وقت شہوت پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی ہے. اگر شہوت پائی جا رہی ہے تو غسل ٹوٹ جائے گا، غسل واجب ہوگا. عزیز طلبہ، اب اس السلام کے بعد علیکم ورحمۃ باقی اللہ بحث وبرکاتہ. اگلے سبق میں. میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں. آج کے دن 3 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے اور آج پھر معمول کے مطابق آپ کے نصاب کی کتاب
شرح بقایا کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے، اس لیے ہمیں معلوم ہے اور اندازہ ہے، بلکہ یقین بھی ہے کہ آپ سبھی بچے اپنی کتابوں کے ساتھ حاضر و موجود ہوں گے اور عبارت خوانی بھی کر رہے ہوں گے، اس کے ساتھ سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہو ما علیہ کو بغور سماعت کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ منی کا اخراج، منی کا نزول موجب غسل ہے، اور اس میں امام اعظم اور امام شافعی کا جو اختلاف ہوا کہ شہوت کے ساتھ نزول ہو تبھی جناب والا وہ ہمارے ہاں ناقض غسل یا موجب غسل ہوگا، جبکہ امام شافعی کے ہاں اس سے اختلاف ہے۔ اس کے بعد آج جو بتا رہے ہیں مصنف، ثم الشہوۃ شرط وقت الانفصال عند ابی حنیفہ و محمد و وقت الخروج عند ابی یوسف حتی اذا انفصل عن مکانہ بشہوۃ واخذ راس العضو حتی سکنت شہوتہ فخرج بلا شہوۃ یجب الغسل عندہما لا عنده، وإن اغتسل قبل أن يبول ثم خرج بقية المني يجب الغسل ثانيا عندهما لا عنده ولو في نوم ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة وغیر ذلك۔ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ ثم الشہوۃ شرط، چونکہ شہوت کا پایا جانا انزال منی کے وقت ضروری ہے، اور وہ بھی کب؟ جب منی اپنے مقر اور ٹھکانے سے جدا ہو رہی ہو، اسی وقت امام محمد اور امام اعظم کے ہاں ضروری ہے کہ اس منی کے نزول کے وقت اور انفصال اور جدائی کے وقت شہوت پائی جائے، کیونکہ بغیر نزول منی کے اور بغیر شہوت کے اگر وہ منی نازل ہوتی ہے تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا امام اعظم اور امام محمد کے ہاں۔ لیکن اس میں بھی اختلاف کیا ہے امام ابو یوسف نے، وہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت الخروج عند ابی یوسف، امام ابو یوسف کے ہاں منی جب ناقض غسل ہے یا موجب غسل ہے، جب ذکر سے باہر نکلتے وقت یا فرج سے باہر نکلتے وقت شہوت پائی جائے، تب ناقض غسل ہے، تب موجب غسل ہے، نہ کہ وقت الانفصال۔ تو گویا مابعی فرق جو ہے، مابعی امتیاز جو ہے امام محمد، امام اعظم اور امام ابو یوسف کے درمیان، وہ یہ ہے کہ منی کا شہوت کے ساتھ جدا ہونے کے وقت اگر نزول ہو تب ناقض غسل ہے اور موجب غسل ہے، اور امام ابو یوسف کے ہاں جب خروج ہو رہا ہو منی کا، اس وقت شہوت کا پایا جانا ضروری ہے، تبھی موجب غسل ہے۔ جب یہ دونوں اختلاف کی بنیاد پالی گئی اور دونوں کا اختلاف جب متحقق ہو گیا، تو اب نتیجہ اختلاف اور ان دونوں کے اختلاف کا جو ثمرہ نکلے گا، اس ثمرے کی بنیاد پر جو صورت مسئلہ بنے گی، وہ کچھ اس طرح بنے گی جس طرح سے مصنف فرما رہے ہیں، حتی اذا انفصل عن مکانہ بشہوۃ واخذ راس العضو، یہاں تک کہ واخذ راس العضو حتی سکنت شہوتہ فخرج بلا شہوۃ یجب الغسل عندہما لا عنده۔ یہ نتیجہ اختلاف ہے، یعنی چونکہ شہوت جو ہے عند الانفصال امام اعظم امام محمد کے ہاں چاہیے، اور شہوت جو ہے وقت خروج امام ابو یوسف کے ہاں چاہیے، تبھی موجب غسل ہوگا، ورنہ نہیں۔ اسی بنیاد پر ایک صورت مسئلہ یہ بنتی ہے کہ یہاں تک کہ اذا انفصلہ، جب جدا ہو منی اپنی جگہ سے، بے شہوت، شہوت کے ساتھ،
اور اندر انفصال شہوت کے ساتھ شہوت پائی گئی اور اس کے بعد چل پڑی وہاں سے، لیکن آدمی نے کیا کیا؟ پکڑ لیا ذکر کو، یا ذکر کے عضو کے سر کو، سرے کو پکڑ لیا اور منی کو باہر نہیں نکلنے دیا۔ چلی تو تھی شہوت کے ساتھ، لیکن مخرج پہ آنے سے پہلے اسے تھام لیا اور تھام کر اسے باہر نکلنے سے روک دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اب شہوت بھی ختم ہو گئی، اب منی باہر نہیں نکلی۔ بھائی کہہ رہا حتیٰ سکنت شہوت ہو، یہاں تک کہ اس کی شہوت ٹھہر گئی، فخرج بلا شہوت، اور اب جو نکل رہی ہے منی تو ظاہر ہے بلا شہوت کے ایسے نکل رہی جیسے پانی اور پیشاب نکلتا ہے۔ تو اب غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ اور اگر ہوگا تو کس کے ہاں واجب ہوگا اور کس کے ہاں واجب نہیں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ یجب الغسل عندہما، ان دونوں کے ہاں، صاحبین کے ہاں جو ہے نا، غسل واجب ہو جائے گا، لا عندہ، لیکن ان کے ہاں یعنی امام ابو یوسف کے ہاں واجب نہیں ہوگا۔ یعنی امام محمد اور امام اعظم کے ہاں تو غسل واجب اس لیے ہوگا کیونکہ شہوت جو ہے عند الانفصال پالی گئی ہے، اگرچہ عند الخروج نہیں پائی گئی ہے نا۔ لہذا چاہے وہ ابھی نکلے، چاہے تبھی نکلے، چاہے جبھی نکلے منی باہر، فرج اور ذکر سے، تو غسل تو واجب ہی رہے گا۔ لیکن امام ابو یوسف کے ہاں کیوں نہیں ٹوٹے گا غسل اور کیوں نہیں واجب ہوگا غسل؟ تو فرماتے ہیں کہ عند الانفصال اگرچہ شہوت پائی گئی، لیکن یہاں پر عند الخروج، ذکر اور فرج سے نکلتے وقت منی کے ساتھ شہوت نہیں پائی گئی، لہذا ان کے ہاں غسل واجب نہ ہوگا، غسل ٹوٹے گا نہیں۔ تو یہ اختلاف کا نتیجہ ہے۔ لہذا ایسی صورت میں جو ہے منی اپنے شہوت کے ساتھ نکلے امام ابو یوسف کے ہاں، تبھی جو ہے وہ ناقض غسل ہوگی یا موجب غسل ہوگی۔ منی تو آپ کو بتا دیا میں نے کیا ہوتی ہے۔ منی انسان، مرد اور عورت کے جو پانی نکلتا ہے، جس کی کچھ خاصیتیں ہوتی ہیں کہ وہ نکلتی ہے شہوت کے ساتھ، اور کچھ کریہ بدبو پائی جاتی ہے اس کے اندر، پھر دفق پائی جاتی ہے۔ عورت کی منی جو ہوتی ہے ذرا پیلی ہوتی ہے، رقیق ہوتی ہے، مرد کی منی ذرا سفید ہوتی ہے اور گاڑھی ہوتی ہے، اور عورت کی منی ذرا معمولی شہوت کے ساتھ نکلتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی۔ ایک مسئلہ اور بنتا ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وَإِنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَن يَبُولَ، وَإِنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَن يَبُولَ ثُمَّ خَرَجَ بَقِيَّةُ الْمَنِيِّ يَجِبُ الْغُسْلُ ثَانِيًا عِندَهُمَا لَا عِندَهُ۔ اب اگر وہی آدمی جس نے جناب والا، جس کی منی اپنے مقر سے چلی ہے، جدا ہوئی ہے، تو جدا ہوتے وقت پوری شہوت پائی جا رہی تھی، اور جیسے نکلنے کے لیے مقام پر آئی وہیں پر اس نے ہاتھ سے تھام لیا اور منی کو باہر نہیں نکلنے دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ نکلنے نہیں دیا، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اس نے غسل کر لیا، اور پیشاب کرنے سے پہلے غسل کر لیا۔ غسل تو کیا مگر پیشاب کرنے سے پہلے کیا۔ پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ باقی منی پھر نکل رہی ہے بعد میں، یعنی جو منی چلی تھی شہوت کے ساتھ اسے روک دیا تھا، رکنے کے بعد نہا لیا پیشاب کرنے سے پہلے، اور اب جب جناب والا غسل کر لیتا ہے تو اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ منی باہر آ رہی ہے۔ جب منی باہر آ رہی ہے تو اب اس کا غسل رہا یا ختم ہو گیا؟ غسل کرنا واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں یہاں پر بھی امام اعظم اور امام محمد کے ہاں
غسل کرنا واجب ہوگا، کیونکہ یہ وہی منی ہے جو عند الانفصال شہوت کے ساتھ چلی تھی۔ اور امام ابو یوسف کے ہاں ابھی بھی یہ ناقض غسل نہ ہوگی اور نہ موجب غسل ہوگی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ صاحب اگرچہ وقت الانفصال شہوت پائی گئی ہے، لیکن وقت الخروج یہاں پر شہوت نہیں پائی گئی، لہذا یہ ابھی موجب غسل نہ ہوگی اور نہ ہی غسل کرنا واجب ہوگا دوبارہ، وہی غسل اس کا چلتا رہے گا۔ وہی بتا رہے ہیں کہ وَإِنِ اغْتَسَلَ، اور اگر اس نے غسل کر لیا قبل ان یبول، پیشاب کرنے سے پہلے، غسل بھی کر لیا، ذکر تھام لیا تھا، منی اندر رکی ہوئی ہے، غسل بھی کر لیا اور پیشاب کرنے سے پہلے کر لیا، ثم خرج بقیۃ المنی، اب باقی منی نکل رہی ہے، تو یجب الغسل ثانیاً، تو غسل واجب ہو جائے گا دوبارہ عندہما، دونوں کے پاس، یعنی امام محمد امام اعظم کے ہاں، لا عندہ امام ابو یوسف کے ہاں نہیں پایا جائے گا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ عند الخروج شہوت نہیں پائی گئی۔ اب یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اب آگے بڑھ کے فرماتے ہیں وَلَوْ فِي نَوْمٍ، اگرچہ ایسا نیند ہی میں کیوں نہ ہو، یعنی یہ منی کا نکلنا نیند ہی میں کیوں نہ ہو، منی کا نکلنا جو ہے نیند ہی میں کیوں نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی سو کے جاگتا ہے، بیدار ہوتا ہے اور اسے احتلام یاد رہتا ہے، لیکن اپنے بدن پر اور اپنے بستر پہ کوئی تراوٹ یا بھیگاپن اس کو نظر نہیں آتا، تو اس پر غسل واجب نہیں۔ اور اگر وہ جاگتا ہے اور اسے احتلام یاد ہے، اپنے جسم پر یا اپنے بستر پہ تری دیکھ رہا ہے، تو اس پر غسل واجب۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ الماء من الماء، پانی سے ہے، یعنی منی سے پانی واجب ہے، یعنی منی آ جائے تو اس کے بعد غسل واجب ہے، تو اس بنیاد پر واجب ہے۔ تو چاہے نیند میں ہو اور چاہے بیداری میں ہو، منی کا نکلنا ناقض غسل ہے، موجب غسل ہے، لہذا ولو فی نومن، اگرچہ ایسا نیند ہی میں کیوں نہ ہو، یہ جان لینا ضروری ہے۔ اب یہ اخراج منی سے متعلق جو شہوت اور بلا شہوت کی بات آئی، تو ان کا فرق آپ نے جان لیا۔ بیداری میں منی کا نزول موجب غسل ہے، اسی طرح سونے کی حالت میں انزال منی جو ہے موجب غسل ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ ساری صفتیں جس طرح مردوں میں پائی جاتی ہیں، اسی طرح یہ ساری صفتیں عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، کہ یہ بھی جو ہے انہی صفات کی متحمل ہوتی ہیں۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ جناب والا مرد میں معاملہ الگ ہے، عورت میں معاملہ الگ ہے، ساری حرکتیں عورتیں بھی کرتی ہیں۔ باقی اس سے متعلق انشاءاللہ اگلے طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 4 اکتوبر 2020 کی تاریخ ہے، اور آج آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایع کے نئے سبق کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ ایسے میں ہمیں یقین ہے کہ آپ تمام بچے اپنی اپنی کتابوں کے ساتھ حاضر و موجود ہوں گے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی یقین ہے کہ آپ سبق کی عبارت خوانی کرتے ہوں گے اور سبق کے ترجمے، مطالب اور ما لہو ما علیہ کو بھی سماعت کر رہے ہوں گے۔ ابھی تک آپ نے
غسل کی واجب کرنے والی چیزوں میں منی کا شہوت اور دفق اور اچھل کے ساتھ اندر انفصال اترنا موجب غسل قرار دیا، اگرچہ یہ خواب اور نیند ہی میں کیوں نہ ہو۔ اب یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی تھی، ولو فی نومن، اگرچہ نیند ہی کے اندر کیوں نہ ہو، کہ نیند میں بھی اگر بستر پہ کپڑے پہ تراوٹ دکھے اور خواب یاد رہے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے۔ اب ایک قاعدہ کلیہ یہاں سے آج نئے سبق میں بتا رہے ہیں، ولا فرق فی ھذا بین الرجل والمرأة وروی عن محمد فی غیر روایت الاصول اذا تذکرت الاحتلام والانزال والتلذذ ولم تر بللا کان علیہ الغسل۔ قال شمس الائمة الحلوائی لا یؤخذ بهذه الروایہ وغیبۃ حشفۃ فی قبل او دبر علی الفاعل والمفعول به او کما قال۔ تو فرماتے ہیں کہ نیند کے اندر بھی اگر منی خارج ہو رہی ہے، احتلام یاد ہے، بستر پہ فرش پہ دکھ رہا وہ تو ہو گیا، تو اس سے میں غسل واجب ہو جائے گا۔ لیکن کہتے ہیں کہ ولا فرق فی ھذا بین الرجل والمرأة، اس معاملے میں عورت اور مرد میں کوئی فرق و امتیاز نہیں ہے۔ فرق و امتیاز نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مرد اگر دیکھے اپنے بستر پہ اور کپڑے پہ کسی طرح کی تراوٹ کو خواب کے اندر، تو اس پر غسل واجب ہوتا ہے، اسی طرح عورت کو بھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لہذا اگر عورت کوئی تراوٹ اپنے بستر پہ دیکھتی ہے تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا، جو خواب کو بھی یاد رکھے یا یاد نہ ہو، کیونکہ ایک حدیث مبارک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلیم سے متعلق ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا اس کیفیت کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا کہ غسل واجب ہو جائے گا جب عورت پانی کو دیکھے۔ الفاظ یہی تھے، یجب علیہ الغسل اذا رأت الماء، اگر پانی دیکھے بستر پر یا کپڑے پر تو غسل واجب ہوگا۔ اس کو مسلم اور بخاری وغیرہ سبھی کتابوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس معاملے میں عورت مرد دونوں برابر ہیں، دونوں کو خواب میں آتا ہے اور خواب میں منی نازل ہوتی ہے، لہذا عورت پر بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ وروی عن محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے جو اصول کے علاوہ روایتوں میں ہے، یعنی نوادر وغیرہ میں روایت ہے۔ کیا روایت ہے؟ کہ اذا تذکرت الاحتلام، کہ اگر احتلام یاد رہے خواب میں، والانزال، اور یہ بھی یاد رہے کہ منی بھی نازل ہوئی تھی، والتلذذ، اور لذت کے حصول کا لمحہ بھی یاد ہو، لیکن ولم تر بللن، لیکن بستر یا کپڑے پر کوئی تری اور بھیگا پن یا کوئی نمی محسوس نہ ہو، تو کہتے ہیں کانا علیہ الغسل، تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا، عورت کے اوپر غسل واجب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ
چونکہ عورتوں کو جو منی نازل ہوتی ہے وہ علی وجہ دفق اچھلتے کودتے نازل نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ مردوں کی منی جب نازل ہوتی ہے تو اچھلتے کودتے نازل ہوتی ہے، اور عورتوں کو چونکہ سینے سے نازل ہوتی ہے، اور سینے سے نازل ہونے میں جو تکلف ہے وہ پوشیدہ نہیں ہے، سبھی کو معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سی احادیث ہیں جو عورتوں پر غسل کے وجوب کی شہادت دے رہی ہیں کہ ایسی صورت میں غسل واجب ہو جاتا ہے جب عورت جو ہے احتلام یاد رکھے، انزال یاد رکھے، تلذذ یاد رکھے، چاہے وہ آنکھ سے محسوس کرے اور دیکھ لے اس کے اوپر تری، اور اس سے جان لے کہ اس کی منی نازل ہوئی ہے، چاہے آنکھوں کے ذریعے سے یا جناب والا کسی بھی طرح سے، ان تمام صورتوں میں اس پر غسل واجب ہو جائے گا۔ لیکن حضرت شمس الائمہ حلوائی فرماتے ہیں کہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ واجب ہونے کی روایت کو انہوں نے بالکل یکسر مسترد فرما دیا ہے کہ جب وہ تراوٹ دیکھ ہی نہیں رہی ہے تو اس کا مطلب انزال نہیں ہوا ہے، اور انزال نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ لہذا شمس الائمہ حلوائی فرماتے ہیں جب تک کہ منی کا نزول متحقق نہ رہے تب تک ہم اس کے غسل کے واجب ہونے کا حکم نہیں لگائیں گے۔ تو یہ ہے کہ اذا تذکرت الاحتلام، جب احتلام یاد رہے، والانزال، اور انزال بھی یاد رہے، والتلذذ، اور لذت حاصل کرنے کی بات بھی یاد رہے، تو کہتے ہیں کہ ولم ترى بللا، مگر تراوٹ نظر نہ آئے تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ لیکن قال شمس الائمہ حلوائی، شمس الائمہ حلوائی فرماتے ہیں لا یؤخذ بهذه الروایت، اس وجوب کی روایت کو نہیں لیا جائے گا۔ وجہ وہی ہے کہ تحقق نزول منی ثابت نہیں ہے، لہذا واجب نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک ہو گیا۔ وغیبت حشفۃ، اور حشفہ کا غائب ہو جانا، فی قبل اور دبر، قبل کے اندر یا دبر کے اندر، مقام بول میں یا مقام براز میں، کہیں بھی حشفہ غائب ہو جائے تو وہاں پر غسل واجب ہو جائے گا، نزول ہو چاہے نہ نزول ہو، ہے کہ نہیں؟ جہاں بھی یہ غائب ہو جائے گا حشفہ وہاں واجب ہو جائے گا۔ اب غیبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غیبہ اصل میں مصدر ہے، غابہ سے ہے، اس کا مطلب غابہ استترا، یعنی چھپ جائے۔ مرد کے ذکر کا سرا جو ہے وہ حشفہ کہلاتا ہے، مرد کے ذکر کا سرا حشفہ کہلاتا ہے۔ تو یوں کہیے کہ غیبت و حشفہ، یعنی جب مرد کے ذکر کا سرا چھپ جائے، کہاں تک؟ جہاں تک اس کا کٹ ہے، جس کو مقطع بھی کہتے ہیں، اور قبل کسے کہتے ہیں؟ قبل تو آپ جانتے ہیں، عورت کے فرج کو کہتے ہیں، اور دبر بالضم، ہے نا؟ تو گویا اس میں اشارہ یہ ہے کہ غسل واجب ہو جاتا ہے نفس دخول سے، ہے نا؟ نفس خود دخول سے ہی، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں، غسل واجب ہو جائے گا۔ مرد کے ذکر کا سرا اگر مقطع تک غائب ہو گیا ہے نا، وہ قبل کے اندر یا دبر کے اندر، کہتے ہیں اس سے غسل واجب ہو جائے گا، ہے نا؟ چاہے منی کا نزول ہو یا نہ ہو، جیسے کہ حدیث میں ہے، دلیل یہی ہے
دلیل وہ حدیث ہے جس میں کہا گیا اذا التقى الختانان وغابت الحشفہ وجب الغسل انزل او لم ينزل، یعنی جب دو ختنے آپس میں مل جائیں اور حشفہ غائب ہو جائے، ذکر کا سیرہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، انزال ہو چاہے انزال نہ ہو۔ یہ کئی کتب احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے، جیسے صحیح بخاری اور مسلم اور کیا کہتے ہیں کہ طبرانی وغیرہ کے اندر بھی روایت کیا ہے۔ تو لیکن اگر بجائے اس کے کہ قبل اور دبر کے کہیں اور غائب ہو جائے یہ حشفہ، تو کہتے ہیں کہ صاحب وہاں پر ضروری ہوگا کہ وہاں پر انزال ہو، تبھی جا کر غسل واجب ہوگا۔ اگر قبل یا دبر کے علاوہ فرج کے علاوہ وہ اگر فرج کے علاوہ جمع کر لے، وہاں اگر جمع کے ساتھ ضروری ہے کہ وہاں پر انزال ہو، تبھی جا کر وہاں پر غسل واجب ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حشفہ کا غائب ہونا قبل یا دبر میں ہو تو فاعل و مفعول دونوں پر ہی غسل واجب ہو جائے گا۔ یہ آپ کے لیے ایک حکم فقہی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے انگلی داخل کر لیا قبل کے اندر، ہے نا، یا دبر کے اندر، تو اب غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ مان لو کسی نے بجائے ذکر کے اپنی انگلی اس کے قبل میں یا دبر میں داخل کر دیا، تو اس پر غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ کہتے صاحب لا غسل علیہ، اس کے اوپر غسل واجب بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ بے محل ہے اور پھر یہ کہ اس میں شہوت نہیں ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پر بے محل ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب اسی طرح شہوت طاری ہو جائے اور انزال ہو جائے تو ایک الگ بات ہے نا، لیکن انگلی داخل کرنے سے غسل واجب نہیں ہوگا، چاہے قبل کے اندر چاہے دبر کے اندر۔